بے نظیر ایمرجنسی کیش امداد کے تحت 2 ہفتے میں 8,35,000 سیلاب متاثرہ خاندانوں میں 20 ارب روپے سے زائد کی رقم تقسیم کر دی گئی ہے۔ تمام ادائیگی کے جو مراکز ہیں وہ متاثرین کو ادائیگیوں کے لیے تعطیلات میں بھی کھلے رکھے جاتے ہیں۔ اب ہمیں جوائن کر چکی ہیں وفاقی وزیر اور چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شازیہ مری صاحبہ، ان سے جانتے ہیں مزید بات ڈیٹیل۔ جی شازیہ صاحبہ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ وقت دے رہی ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ وہاں پہ لوگ جو ہیں ان کی ڈیمانڈز اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو پورا کرتے کرتے بھی ہمیں شاید جو ہے وہ مہینے لگ جائیں۔ مجھے بتائیے گا کس طریقے سے یہ پروگرام اس وقت فنکشن کر رہا ہے، بیکاز ویسے تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام فنکشن کرتا ہے پورا سال، لیکن ان ڈائر سچویشن میں اس کا فنکشن کرنا بڑا ضروری ہے۔ بہت شکریہ جی، اور اس سے پہلے انٹرنیٹ کے اور ٹیلی فون کے ایشوز آ رہے تھے کیونکہ میں اس وقت ڈسٹرکٹ سانگھر میں ہوں، یہ بھی فلڈ ہٹ ایریا ہے اور یہاں پر میں موجود ہوں جہاں پر آپ نے دیگر مسائل بھی سنے تو کنیکٹیوٹی کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور میں ابھی سن رہی تھی ایک ماں کو ایک بہن کو، تو یقیناً بہت تکلیف دہ سچویشن ہے، اور یہی بات ہے کہ ہم بار بار دہرا رہے ہیں کہ یہ ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے، یہ عام بارش نہیں ہے، یہ عام سیلاب نہیں ہے۔ جس طرح کی تباہی یہ سیلاب لے کر آیا ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسی تباہی نہیں دیکھی گئی، تو یقیناً ایکسٹرا آرڈنری سچویشنز میں ہمیں ایکسٹرا آرڈنری کام بھی کرنے ہیں، اور کریں گے بھی تو شاید اس طریقے سے جو آپ فرما رہے ہیں کہ پہنچ نہیں سکیں گے گورنمنٹ لیول پر۔ اب آپ نے یہ بات کی جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی کیش ڈسپرسمنٹ کے حوالے سے، تو ہمارا تو سلسلہ آپ کو پتا ہے کہ 2008 سے چل رہا ہے اور 14 برس ہو گئے ہیں اس پروگرام کو، اور ہم اس پروگرام کے ذریعے جو غریب سے غریب ترین گھرانے ہیں ان کی خواتین کے ذریعے ان کو پیسے فراہم کیے جاتے ہیں اور اس کی ٹرانچ ہوتی ہے، اور آج جو ہے وہ تقریباً 14,000 کی رقم 7,000 2 قسطوں میں ملتی ہے۔ لیکن چونکہ اب یہ سیلاب کی سچویشن آئی اور وزیر اعظم پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب نے فوراً اعلان یہ کیا کہ جی ہمیں ان وکٹمز، ان فلڈ فیکٹریز کو، ان متاثرین کو ہم نے کیش فراہم کرنا ہے۔ تو اس کے لیے پھر انہوں نے اعلان کیا 25,000 کی فیملی متاثرہ، اور انہوں نے وہیکل جو ہمارے پاس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا اویلیبل تھا اس کی سروسز کو یوز کیا۔ اب یہ اس لیے بھی فیصل اور مہک بتانا ضروری ہے کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ بڑا یونیک ہے، تو ڈیٹا اس کے پاس 34 ملین ہاؤس ہولڈ کا ڈیٹا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پاس ہے، اور یہ کسی اور آرگنائزیشن پاکستان میں ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے جس کے پاس اس قسم کا ڈیٹا ہو، اور تقریباً 38 ملین فیملیز کا ڈیٹا ہم رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ملینز آف پیپل ہیو بین ڈسپلیسڈ۔ اب وہاں پر ایسا ہی ڈیٹا چاہیے تھا جو اس طرح کیش ڈسپرسمنٹ کو پراپرلی کر سکے، تو یہ سائنٹیفک طریقہ ہے۔ اب ہم جو کر رہے ہیں اس میں پی ایم ٹی اسکورنگ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بایو میٹرک جو ہے اس کی ٹیکنالوجی کو یوز کر کے یہ ڈیٹا کو یوز کر کے پیسے دیے جاتے ہیں۔ آپ نے درست فرمایا کہ شروع میں ہمیں 28.32 ارب دیے گئے تھے، ہم نے اب تک اس میں سے 20.86 بلین ہم ڈسپرس کر چکے ہیں، اور جی یہ ڈسپرس ہوا ہے 8,34,412 فیملیز کو اب تک۔ اور میں آپ دونوں کو یہ بتا دوں، آپ کو بھی پتا ہے، آپ لوگ کے رپورٹرز ہر جگہ ہیں کہ ایک تو کمیونیکیشن نیٹ ورک متاثر ہوا ہے ہر جگہ، مطلب آج بھی جائیں تو پانی کھڑا ہے، روڈ ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں، گاڑیاں پانی میں سے گزر کے جا رہی ہیں۔ ان حالات میں ہم اپنی آرگنائزیشن کے عملے کو آن گراؤنڈ کام پر بھیج چکے ہیں، یہ روانہ ہو چکے ہیں۔ بہترین شازیہ صاحبہ، بہترین کام، اور اس کو ہم جتنا اپریشیٹ کریں اتنا کم ہے۔ کیونکہ یہ سچویشن وہ ہے جس میں آپ جیسے لوگوں کا آگے آنا اور لوگوں کو گلے لگانا، ان کا حوصلہ بڑھانا بہت ضروری ہے۔ آپ کی موجودگی کا میں آپ کو بتا نہیں سکتی، when I talk to you it's really sad۔ I mean آج بھی اگر کسی کوئی انڈرمائن کرتا ہے ہماری کیٹاسٹروفی کو تو مجھے دکھ ہوتا ہے، بیکاز پھر میں ہر ایک کو یہ کہتی ہوں کہ پلیز آئیے، ایک شام گزاریے،
ایک ٹینٹ پہ جا کے دیکھیے کس اذیت میں بالکل شازیہ صاحبہ، جن لوگوں پہ یہ سچویشن گزر رہی ہے، ابھی تک ٹینٹ نہیں پہنچے. ایگزیکٹلی میں یہی بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جن لوگوں پہ یہ سچویشن گزر رہی ہے، جو سہ رہے ہیں، وہ صرف وہی جانتے ہیں کہ ان کا دکھ کیا ہے، کیونکہ ان کے پاس اب گھر نہیں ہیں، ان کے پاس اب ان کی وہ فصلیں نہیں ہیں جو کہ انہوں نے محنت سے بنائی تھی، وہ تنکے جوڑ کے جو آشیانہ بنا تھا، جو گھر بنا تھا، وہ بہ چکا ہے. آپ چونکہ سندھ سے ہے، میں چاہوں گی آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ذرا میں سندھ کی صورتحال پہ بات کروں. سندھ گورنمنٹ اب نیکسٹ ایسے کیا پیرامیٹرز لے گی کہ ان فیوچر ہم یہ دیکھیں کہ خدا نخواستہ اگر اس طرح کی بارش ہوتی ہے، اس طرح کی سچویشن آتی ہے تو ہم نمٹ سکیں، اتنے بڑے پیمانے پہ تباہی نہ ہو؟ کوئی آگے پلان ہے سندھ گورنمنٹ کے پاس؟ محک، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب شروع ہوئی یہ ساری سچویشن تو بلوچستان کی سچویشن بہت زیادہ تشویشناک اور سیویئر تھی، اور ہم نے جو امیجز دیکھیں بلوچستان جو ہے وہ پورا جیسے ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا. اب جب اسیسمنٹس ہوئے ہیں اور 23 اضلاع سندھ کے بھی آ گئے ہیں، اور بیکاز پاپولیشن کے حساب سے تو پاپولیشن یہاں بہت متاثر ہوئی ہے، تو کل بھی جب وزیر اعظم صاحب کی کیبنٹ میٹنگ وہ پریزائڈ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جو دیکھی جا رہی ہے انسانی اور تباہی اور پراپرٹیز، تو وہ سندھ سب سے زیادہ متاثر ہوا. اچھا، آپ کہہ رہی ہیں آگے کا پلان. دیکھیں، میں ان چیزوں کے لیے تو اب پوری دنیا کو تیار ہونا پڑے گا، لوگ ہو بھی رہے ہیں. ابھی میں دیکھ رہی تھی ایک ہمارے سینئر جرنلسٹ کا ٹویٹ کہ جی وہ ایک ہمارے پڑوسی ملک کے اندر ایک بڑا جو ہائی ٹیک شہر ہے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، وہ ڈوب چکا ہے پانی میں. تو مطلب کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب کلائمیٹ کرائسس کے لیے اب ہمیں کلائمیٹ چینج کے لیے تیار نہیں ہونا محک، اب ہمیں کلائمیٹ کرائسس کے لیے تیار ہونا ہے. اور اس کرائسس سے نپٹنے کے لیے ہمیں یقیناً چیزیں کرنی پڑیں گی، اس کے لیے فنڈنگ چاہیے ہوگی. اب فنڈنگ جو ہے ایز اے گورنمنٹ تو نہ صوبے کی گورنمنٹ کے پاس اتنی ہوگی، نہ ہماری وفاقی حکومت کے پاس اتنی ہوگی. تو ہمیں اب ان ملکوں کو بھی جا کر یہ درخواست کرنی ہوگی کہ جو نقصان کلائمیٹ کا بڑے بڑے ممالک کرتے ہیں اور ہمارے جیسے چھوٹے ملک تباہ ہوتے ہیں، تو ان کو بھی نظر ثانی کرنی پڑے گی. تو اس کو ہمیں باقاعدہ ایک ملک کا کیس بنانا ہے اور ہمیں اس سطح پر اس میں مدد چاہیے. بالکل، کیونکہ مری صاحبہ پرابلم یہ ہے کہ وہ جن ممالک کا آپ نام لے رہی ہیں وہ بڑے ایمیٹرز، وہ تو کچھ نہیں کرنا انہوں نے، اور ہمارا 0.1% کاربن امیشن ہے اور ہم ان کا سارا سہتے ہیں. پرابلم اس کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، فنڈنگ کا ایشو ہوگا، کلائمیٹ کرائسس کو ہم نے کرنا ہے. ہمیں اپنے آپ کو رادر دین کے فنڈنگ کی طرف دیکھیں. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آگے ہمیں ایز گورنمنٹ اور ایز کامن پیپل مزید کلائمیٹ ریزیلینٹ ہونے کی ضرورت ہے، اس سے فائٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ ویری گڈ کوشچن اینڈ اے ویری گڈ تھاٹ آلسو فیصل. I must appreciate، کیونکہ دیکھیں دو باتیں، ایک تو ہم ایز اے ریس، ایز اے نیشن، ہم اپنی جو غلطیاں ہیں ان کو تسلیم کریں اور پھر وہ ریکٹیفائی ہوں گی. اگر ہم تسلیم ہی نہیں کریں گے، اگر ہم یہ کہیں گے کہ جی ہم جہاں بیٹھے ہیں ہم پانی کے نکاس کے اوپر بیٹھ گئے ہیں اور ہم صحیح کر رہے ہیں، تو پھر ہم کبھی صحیح نہیں ہوں گے. مطلب وی کی ناٹ فکس اے مسٹیک. جہاں جہاں آبادیاں پانی کے نکاس کا راستہ روکتی ہیں وہاں سے تو آبادیاں ہٹیں. دوسرا، جہاں کلیمٹی کا اندیشہ ہے وہاں بھی اب کوئی کنسٹرکشن یا آبادی نہ ہو. ایک جو ہوتا ہے نا کہ ہم نے ایک دیکھ لیا ہے کہ ٹرینڈ اس طرح ہے، اس سیلاب نے تو نئے ٹرینڈ قائم کیے. اچھا، دوسری موسٹ امپورٹنٹلی کہ جتنی فنڈنگ اویلیبل ہے اس سے ہم جو تھوڑا بہت کام ہے وہ ضرور کر سکتے ہیں اور کیا بھی ہے، لیکن یہ تیاری نہیں تھی. اب ہم سب نے اعتراض کیا تھا میٹ کے اوپر، میٹنگز میں ہم کر رہے ہیں کہ جی جہاں 25-30% رین کی ایکسپیکٹیشن تھی وہاں تو آپ دیکھیں 700% زیادہ پڑ گئی ہے، 600% زیادہ. تو ہمارے میٹ کی فنکشننگ پر بھی اب کوشچنز اٹھے ہیں. So these are concerns and these are questions جس کی اکاؤنٹیبلٹی ضروری ہے. صحیح، ٹھیک ہے. شازیہ صاحبہ بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھی.